ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم عن جابر بن عبداللہ الانصاری عن فاطمة الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمة انها قالت دخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الايام فقال السلام علیک یا فاطمہ فقلت علیک السلام وقال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعوذک باللہ یا ابتاه من الضعف فقال یا فاطمة ائتنی بالکساء الیمانی فغطینی به فاتیته بالکساء الیمانی فغطیته به وسرت انظر الیہ واذا وجهه يتلالى نورا كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله اللهم صل على محمد وآل محمد فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين عليه السلام ونحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لواء قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزأتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطر في الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يعلمني ما يعلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد
فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبريل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين وجبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يخرجك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرض مدهية ولا قمر منيرة ولا شمس مزية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله. فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبريل معنا تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي عليه السلام لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني بالرسالة نجي ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وعفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي عليه السلام وإذا والله فوزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي الثاني يا علي والذي بعثني بالحق نبي مصطفاني بالرسالة نجي ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيه مهموم إلا فرج الله همه ولا مهموم إلا كشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا خذ الله حاجته. فقال علي عليه السلام وإذا والله فوزنا وسويدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسويدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسن وأنت خادم الإحسان وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم السلام اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. رو رہی ہے سوچ کر رو رہی ہے سوچ کر البنی آج بھی اصغر بیشی جیسی خبر ہے عباس کی اصغر بیشی جیسی خبر ہے عباس کی. رشک کرتی تھی میں عق سے حیدر کرار پر پاؤں خد دیتے تھے اس کے بیٹھ کر رہوار پر. ہائے میرے شیر کی ہائے میرے شیر کی یہ کیسی حالت ہو گئی اصغر بیشی جیسی خبر ہے
مر کے بھی اس نے نبھایا مجھ سے جو وعدہ کیا، اپنے بیٹے کی وفا پر فخر ہے مجھ کو بڑا، اب نہیں اصغر کی ماں سے کچھ مجھے شرمندگی، اصغر بے شیر جیسی خبر ہے عباس کی۔ باپ کے بدلے مسلمانوں نے بیٹے سے لیے، سر جدا ہے تن جدا بازو جدا ہے شیر کے، آپ کی تصویر ٹکڑے، آپ کی تصویر ٹکڑے ہو گئی ہے یا علی، اصغر بے شیر جیسی خبر ہے عباس کی۔ کون لڑ سکتا تھا اس سے، کس میں تھا اتنا جگر، سنتی ہوں 9 لاکھ نے مارا ہے اس کو گھیر کر، لاش بھی اس کی سلامت دشت میں رہنے نہ دی، اصغر بے شیر جیسی خبر ہے عباس کی۔ کب سما تھا میری چادر میں تو اے میرے لال، کر دیا ہے ظالموں نے یہ تیرے لاشیں کا حال، ہے میری سر کی ردا، ہے میری سر کی ردا بھی تیری تربت سے بڑی، اصغر بے شیر جیسی خبر ہے عباس کی، اصغر بے شیر جیسی خبر ہے عباس کی۔ کہہ کے یا عباس کرتا ہے وہ اشکوں سے وضو، ڈرتی ہوں جاری نہ ہو پھر اس کے آنکھوں سے لہو، سامنے عابد کے یوں کہتی نہیں ہوں میں کبھی، اصغر بے شیر
جیسی خبر ہے عباس کی، رو کے کرتی ہے سلام ان کو تکلم کربلا، فاطمہ زہرا سے ماں بیٹے کی ایسی وفا، مادر عباس کی، مادر عباس کی تربت بھی ہے ٹوٹی ہوئی، اصغر بیشیر جیسی خبر ہے عباس کی، اصغر بیشیر جیسی خبر ہے عباس کی، رو رہی ہے سوچ کر البنی آج بھی۔ بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہم۔ جب قافلہ پہنچا تھا مدینے کے ذرا پاس، مقتل میں ہوا کیا یہ سنا، اس نے بسد یاس، کٹتا تھا جگر دل میں، ندامت کا تھا احساس، ہر ایک سے یہی پوچھتی تھی مادر عباس، جب گردن شبیر پہ، جب گردن شبیر پہ خنجر وہ رواں تھا، بس اتنا بتا دو میرا عباس کہاں تھا، بس اتنا بتا دو میرا عباس کہاں تھا۔ زہرا کے پسر جان نبی سید والی، اکبر کے کلیجے سے سینہ کیسے نکالی، جب خاک پہ دم توڑتا، جب خاک پہ دم توڑتا، لیلا کا جوان تھا، بس اتنا بتا دو میرا عباس کہاں تھا، بس اتنا بتا دو میرا عباس کہاں تھا۔ میدان میں بے شیر کو
جب لائے تھے شبیر، میدان میں بشیر کو جب لائے تھے شبیر، ننھے علی اصغر کے جو گردن پہ لگاتی، جب باپ کے ہاتھوں پہ، جب باپ کے ہاتھوں پہ پسر تشنہ دہاں تھا، بس اتنا بتا دو میرا عباس کہاں تھا، بس اتنا بتا دو میرا عباس کہاں تھا۔ آقا میرا میدان میں کیوں رہ گیا تنہا، ہاں دودھ نہ بخشوں گی میں یہ کیا کیا بیٹا، زہرا کا پسر خاک پہ، زہرا کا پسر خاک پہ جب گریا کنا تھا، بس اتنا بتا دو میرا عباس کہاں تھا، بس اتنا بتا دو میرا عباس کہاں تھا۔ جب بیویاں جلتے ہوئے خیموں کے تھی اندر، جب زینب دلگیر کی چھینی گئی چادر، تب گردن بیمار میں، تب گردن بیمار میں وہ تاکے گرا تھا، بس اتنا بتا دو میرا عباس کہاں تھا، بس اتنا بتا دو میرا عباس کہاں تھا۔ عابد کو لیے پھرتی تھی جب زینب مستر، جب آگ لگائی گئی چھینا گیا بستر، پھیلا ہوا جب شام میں، پھیلا ہوا جب شام میں غریباں کا دھواں تھا، بس اتنا بتا دو میرا عباس کہاں تھا، بس اتنا بتا دو میرا عباس کہاں تھا۔ جب شام غریباں میں بھی پیاسے رہے بچے، جب دختر شبیر کے لگتے تھے تماچے، جب اس کا جگر کربے، جب اس کا جگر کربے یتیمی سے تپا تھا، بس اتنا بتا دو میرا عباس کہاں تھا،
اتنا بتا دو میرا عباس کہاں تھا؟ زینب نے کہا اس کو وفا کا تھا بہت پار، جب ذبح ہوئے بھائی تو زندہ نہ تھے عباس، بن ہاتھوں کے تھا غیرت الیاس کا لاشا، ساحل پہ تڑپتا رہا عباس کا لاشا۔ یہ سن کے کیا شکر مگر پھر بھی ہے احساس، اب تک یہ قمر پوچھتی ہے مادر عباس، جب گردن شبیر پہ، جب گردن شبیر پہ خنجر وہ روا تھا، بس اتنا بتا دو میرا عباس کہاں تھا، بس اتنا بتا دو میرا عباس کہاں تھا، بس اتنا بتا دو میرا عباس کہاں تھا۔ وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ البنین مادر عباس ذی وقار، رحلت پہ تیری آل محمد ہے اشک بار، مظلومیت پہ تیری ہے سب کے جگر فگار، سجاد کر رہے ہیں یہی بین بار بار، صدمے اٹھا اٹھا کے جہاں سے گزر گئے، پیٹو سروں کو مادرے، پیٹو سروں کو مادرے عباس مر گئے، بعد بطول تو نے سنبھالا علی کا گھر، بچوں پہ فاطمہ کے محبت سے کی نظر، کلثوم سے رہی نہیں ایک پل بھی بے خبر، مشغول تھی جو خدمت زینب میں سر بسر، وہ جانثار زینب بے پر نہیں رہے، وہ سوگوار سبتے، وہ سوگوار سبتے پیغمبر نہیں رہے، سر پر علی کے زخم لگا جس کے سامنے، ٹکڑے جگر حسن کا ہوا جس کے سامنے، شبیر سے مدینہ چھٹا جس کے سامنے، گھر فاطمہ کا لوٹا گیا جس کے سامنے، روتی رہی جو فاطمہ کے نور عین نے، جس نے نثار کر دیے، جس نے نثار کر دیے بیٹے حسین پر، جس دم سفر مدینے سے شبیر نے کیا، بی بی نے 4 بیٹوں کو بھی ساتھ کر دیا، عباس نامدار سے پھر رو کے یہ کہا، شبیر کو حصار میں اپنے رکھو صدا، باندھو کمر حفاظت سبت رسول پر،
आने न पाए धोबे, आने न पाए धोबे जाने बतूल पर। गर्जा कोई जख्म आएगा जिसमें रसूल पर, मैं मुंह दिखा सकूंगी ना जहरा को एक नजर। ज़ैनब से और हुसैन से गाफिल हुए अगर, बख्शूंगी मैं न दूजे, सुन लो मेरे पिसर। छिदने से पहले मशक के शाने कटाओ तुम, गरमाश छिद गई तो, गरमाश छिद गई तो पलट कर न आओ तो। जब करबला से शोक सवारी रवा हुए, वीरा मदीना हो गया सगरा उजड़ गए। सगरा के पास रह गए उम्मल बनीन भी, बीमार गम की जीने की उम्मीद जो न थी। पेश नजर जो हक के इमाम अनाम था, उम्मल बनी को खिदमत, उम्मल बनी को खिदमत सगरा से काम था। उम्मल बनी का मरसिया उस दम पढ़ो हसन, आंसू बहाओ आंखों से मातम करो हुसैन। फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अन'अमता अलैहिम गहायरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल-हक़्क़ वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिस-सक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال حق سبحانه تبارك وتعالى في قرآنه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. صلوات. عزیزان محترم، آج کی یہ تاریخ ام البنین کی شہادت کی تاریخ ہے، جو یقیناً ہمارے لیے ایک بہت بڑی مصیبت اور ایک بہت بڑے غم کی تاریخ ہے۔ ام البنین
یہ بہت ہی باعظمت خاتون تھیں اور مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زوجہ تھی. اور آپ نے حق زوجیت بہت ہی اچھی طریقے سے ادا کیا اور یہ ثابت کیا کہ دنیا میں ایک بہترین اور اچھی عورت کس طریقے سے اپنے شوہر کے ساتھ زندگی بسر کرتی ہے. تخلیق کائنات کے بعد جب انسان نے اس دنیا میں قدم رکھا تو مرد اور عورت دونوں ساتھ ساتھ نظر آئے. مرد اور عورت شانہ بشانہ اور ایک دوسرے سے قدم ملا کر چلتے ہوئے نظر آئے. کوئی ایسا وقت نہیں رہا جہاں مرد ہوں اور عورتیں نہ ہوں. اس دنیا کو رونق بخشنے میں جہاں مردوں کا ہاتھ ہے وہیں عورتوں کا بھی ہاتھ ہے. اگر عورتیں نہ ہوتی تو آج یہ آبادی، آج یہ نسلیں، آج یہ قوم، آج یہ ساری چیزیں جو نظر آ رہی ہیں یہ سب کے سب نہ ہوتی. لہذا ہمیشہ عورت مردوں کے ساتھ نظر آئی ہے. ہمیشہ عورتوں نے مردوں کا ساتھ دیا اور مردوں نے عورتوں کا ساتھ دیا. بغیر ان کے دنیا کا آباد ہونا ممکن نہ تھا. یہ اور بات ہے کہ اگر خدا چاہتا تو کسی اور بھی طریقے سے آباد ہو سکتی تھی یہ دنیا، لیکن جو نظام خداوند عالم نے بنایا اور جس نظام کے تحت نسلوں کو بڑھانے کا سلسلہ شروع کیا وہ یہی تھا کہ عورت اور مرد کے امتزاج سے یہ نسلیں بڑھیں، جہاں مرد کی بھی شمولیت ہو اور عورت کی بھی شمولیت ہو. اور انسان مرد و عورت سے ایک سیرت لے کر اس دنیا میں آئے اور آنے کے بعد اپنے آپ کو ایک بہترین مخلوق ثابت کرے کہ جسے خلق کرنے کے بعد خداوند عالم نے فخر کیا تھا کہ اس کائنات میں اگر کوئی مخلوق ہے تو وہ صرف اور صرف انسان ہے. اس سے احسن، اس سے بہتر، اس سے خوبصورت، اس سے حسین کوئی مخلوق نہیں ہے. لہذا عورتیں ہمیشہ مردوں کے ساتھ رہی ہیں اور کسی بھی میدان میں عورت مرد سے پیچھے نظر نہیں آتی. اگر علم کا میدان ہو وہاں بھی عورت نظر آئے گی، کردار اور اخلاق کا میدان ہو وہاں بھی عورت نظر آئے گی، معرفت کی بات ہو وہاں بھی عورت نظر آئے گی، عزت اور شرافت کی بات ہو وہاں بھی عورتیں نظر آئیں گی، عبادت اور اطاعت کی منزل ہو وہاں بھی عورت نظر آئے گی، شہادت اور قربانی کی بات ہو وہاں بھی عورت نظر آئے گی. دنیا کا کوئی ایسا میدان نہیں ہے جہاں یہ عورت نہ ہو. ہمیشہ مردوں کے برابر رہی. ایمان میں دیکھیے اسے مردوں کے برابر ہے، عمل میں دیکھیے، اخلاق میں دیکھیے، کردار میں دیکھیے، ہر اعتبار سے یہ عورت مردوں کے ساتھ ساتھ ہے.
اگر مرد ایمان پہ پختہ ہوتے ہیں تو عورتیں بھی ایک سے ایک اس طریقے سے گزری ہیں کہ وہ ایمان اور عمل میں اتنا پختہ تھیں کہ جس کی کوئی حد نہیں. مردوں نے اگر اسی دین اور اسی اسلام کے لیے اپنی جان قربان کی ہے تو عورتوں نے بھی اپنی جان قربان کی ہے. مردوں نے اگر اس دین اور اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں تو عورتوں نے بھی قربانی دی ہے. مرد اگر خدا کی عبادت اور اطاعت کر کے اسے واحد اور یکتا ماننے کے بعد کسی سے نہیں ڈرے، کسی سے خوف نہیں کھائے، تو عورتیں بھی کسی سے نہیں ڈری. جب کہہ دیا کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، تو دنیا والوں نے لاکھ تبدیل کرنا چاہا مگر وہ تبدیل نہیں ہوئی. بہت سی ایسی عورتیں ہیں جن کا ایمان اتنا پختہ تھا، مر گئیں، شہید ہو گئیں، قربان ہو گئیں، مگر اپنے دین کو نہیں بدلا، اپنے اسلام کو نہیں بدلا. قرآن مجید نے جہاں بہت سے مردوں کا ذکر کیا ہے جو ایک آئیڈیل اور ایک نمونہ کی حیثیت سے ہمارے لیے ہیں، وہیں اللہ نے بہت سے عورتوں کا ذکر کیا ہے. ایمان کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے، کردار کے لحاظ سے، عبادت و اطاعت کے لحاظ سے بہت سی عورتوں کا ذکر کیا ہے. ایمان اتنا کامل کہ اس ایمان سے برگشتہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایمان سے پھرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی. قرآن مجید نے ایک بی بی کا تذکرہ کیا، وہ جناب آسیہ. دیکھیے یہ معصومہ نہیں ہے، لیکن نسل پیغمبر سے ہیں. یہ باتقوا ہے، پرہیزگار، با کردار عورت ہے، لیکن کہاں ہے فرعون کے دربار میں؟ فرعون ظالم و جابر، جو دین کا دشمن، اسلام کا دشمن، انبیاء کا دشمن، کہ ایک موسیٰ کی وجہ سے جب بنی اسرائیل کے لیے یہ مشہور ہوا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری حکومت کا خاتمہ کر دے گا، جو تجھے تباہ و برباد کر دے گا، تو اسی فرعون نے اس بچے کو دنیا میں نہ آنے کے لیے 70,000 بچوں کا قتل کروایا ہے. اتنا ظالم و جابر بادشاہ تھا. یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، جو بیٹوں کو قتل کرتا تھا، عورتوں کو زندہ رکھتا تھا، استحصال کرتا تھا. کیا آسیہ کو نہیں معلوم تھا کتنا ظالم ہے، کتنا جابر ہے، بچوں کے ساتھ اس کا کیا سلوک ہے، عورتوں کے ساتھ اس کا کیا سلوک ہے؟ لیکن اسی دربار میں رہ کے، اسی فرعون کے ساتھ رہ کے ایمان اپنا اس طریقے سے محفوظ رکھا کہ جس کی کوئی حد نہیں. کوئی ایسا وقت نہیں تھا کہ آسیہ کے پاس ایمان نہ رہا ہو، ہمیشہ ان کے پاس ایمان رہا، کبھی ایمان سے ایک لمحے کے لیے غافل نہیں ہوئے. یہ اور بات ہے کہ ایمان کب تک پوشیدہ رکھنا ہے اور ایمان کب ظاہر کرنا ہے، یہ جناب آسیہ بخوبی جانتی تھی. جب تک ایمان کو پوشیدہ رکھنے کی ضرورت تھی، آسیہ نے ایمان کو پوشیدہ رکھا. لیکن جب ایمان کو ظاہر کرنے کی بات آئی تو پھر آسیہ موت سے نہیں ڈری، قربان ہونے سے نہیں ڈری، ظاہر کیا. جیسا کہ جناب آسیہ کے لیے لوگوں نے لکھا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچے اور تمام جادوگروں کے اوپر غالب آ گئے، جادوگر مغلوب ہوئے، سب کے سب ایمان لائے، تو جناب آسیہ بھی یہ دیکھ کر متاثر ہوئی کہ جب جادوگر ایمان لے آئے اور جادوگر کلمہ پڑھنے لگے تو ہم کیوں نہ ایمان لائے، لہٰذا جناب آسیہ بھی ایمان لائیں. نہ، جناب آسیہ ایمان نہیں لائیں، جناب آسیہ خود با ایمان تھیں. اس وقت ایمان کا اظہار کیا، وہ صرف ایمان کا اظہار اس لیے کیا کہ جب جادوگر
جب جادوگر اب اپنی موت سے جان سے نہیں گھبرا رہے ہیں, نہیں ڈر رہے ہیں, وہ اپنے ایمان کا اظہار کر رہے ہیں اگرچہ وہ قتل کیے جائیں یا کچھ بھی ان کے ساتھ کیا جائے, تو پھر میں اب کیوں ایمان کو چھپاؤں؟ ہمارے لیے بھی ایمان کا ظاہر کرنا واجب ہے. لہٰذا آسیہ ایمان نہیں لائی بلکہ ایمان کو انہیں نے ظاہر کیا ہے. یہ جناب آسیہ کی فراست, یہ ذہانت ہمیشہ سے اپنے ایمان کو اپنے اندر رکھا ہے. جب ظاہر کرنے کی بات آئی تو جناب آسیہ نے ظاہر کیا, اور جب ظاہر کیا فرعون کو معلوم ہوا میری بیوی یہ تو خدا بھی ایمان رکھتی ہے, یہ اللہ کو مانتی ہے, میں غلط فہمی میں تھا کہ یہ ہمارے ساتھ ہے, یہ بنی اسرائیل کے دشمن ہے, یہ تو خود توحید کا اعلان کر رہی, اس کے دل میں ایمان ہے, تقوی ہے, پرہیزگاری ہے. اپنی بیوی کے لیے حکم دیتا ہے اس کو اذیت دی جائے, اس کو تکلیف پہنچائی جائے, اور اتنی تکلیف پہنچائی جائے کہ یہ مر جائے, یہ ختم ہو جائے. واقعاً کوئی اور اگر ہوتا تو جہاں یہ سزا سنائی گئی تھی وہیں فوراً منحرف ہو جاتا. لیکن جناب آسیہ کی ذات تھی, یہ ایک عورت کا کردار تھا, یہ ایک عورت کا ایمان تھا. کسی بھی میدان میں عورت پیچھے نہیں رہی ہے, یہ ایک عورت کا کردار تھا, یہ ایک عورت کا ایمان تھا کہ فرعون کے حکم دینے کے باوجود جس زبان سے توحید کا اقرار کیا تھا پھر اس زبان سے کسی اور چیز کا اقرار نہیں کیا. اس نے حکم دیا کہ آسیہ کو زمین میں جلتی ہوئی زمین پہ لٹا دیا جائے. جناب آسیہ کو جلتی ہوئی زمین پہ لٹا دیا گیا, جو سورج کی روشنی سے تپ رہی تھی. ہاتھ اور پیر میں کیلیں گاڑی گئیں, جسم کے اوپر سینے میں بھاری بھرکم پتھر رکھا گیا, یہ تڑپ تڑپ کے مر جائے. جناب آسیہ نے مرنا گوارا کیا, مگر اب ایمان کو چھپانا گوارا نہیں کیا. یہ ایمان کیا اس عورت کا مقابلہ ہم جیسے مرد کر سکتے ہیں کہ جس کے ایمان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے, جس کے ایمان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, جو جیسا ملا اس کے سامنے اسی انداز سے گفتگو کرنے لگے, اپنے مفاد اور اپنی مصلحت کے اعتبار سے گفتگو کرنے؟ نہ, اس عورت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. ایمان کے اس منزل اور اس میں ایمان کے اس منزل پر یہ فائز تھی کہ جس کی کوئی انتہا نہیں, دنیا سے چلی گئی, مگر توحید سے منحرف نہیں ہوئی. یہ ایک عورت جو ایمان کے اس اعلیٰ مقام اور مرتبے پر فائز تھی اور مرنے کے لیے تیار ہے, صرف ایک دعا کرتی ہے خدا سے, ایک دعا کرتی ہے, رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. آسیہ کی اس گفتگو کو اللہ نے اپنے اس عظیم کتاب میں جگہ دی کہ پہلی خواہش صاحب ایمان کی کیا ہوتی ہے, ایک عورت کیا خواہش کر رہی ہے, رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ, پروردگارا تو اپنے پاس میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے. یعنی میں تیری قربت چاہتی ہوں, میں تجھ سے قریب رہنا چاہتا ہوں, چاہتی ہوں جنت میں میرے لیے ایک گھر بنا دے. پہلی چیز کیا تھی؟ ایک مومن یا ایک مومنہ کی شان کیا ہوتی ہے؟ اس کی شان یہ ہوتی ہے کہ خدا سے قریب ہونا چاہتا ہے وہ, اور خدا سے قریب ہونے کے لیے اس سے جو کچھ کرنا پڑے سب کچھ کر گزر چاہے جان بھی دینی پڑے, قربان بھی ہونا پڑے, سب کچھ برداشت کر لیتا ہے.
وَنَجِّنِي مِن فرعون، پروردگار مجھے اس فرعون سے نجات دے. شوہر ہے، اسی کے یہاں رہ رہی ہیں، اسی کے یہاں زندگی بسر کر رہی ہیں، مگر کہہ رہے ہیں کہ مجھے پناہ دے، مجھے اس سے نجات دے دے. وَعَمَلِهِ، اور اس کے عمل سے. اللہ اکبر. ایک مومنہ، ایک خاتون، ایک عورت جب اس ایمان کے اس مقام پر اور اس درجے پر فائز ہو جاتی ہے تو فرعون جیسے شوہر کے پاس رہنا گوارا نہیں کرتی، اس کے عمل کو دیکھنا پسند نہیں کرتی. صاحب ایمان ایسے ہوتے ہیں، جب ان کا ایمان ہوتا ہے تو ایمان کے ساتھ ساتھ ان کا عمل بھی ہوتا ہے. یہی تو ہم سے کہا جاتا ہے جب آپ کے پاس ایمان ہے، عقیدہ ہے، تو اس کے ساتھ عمل بھی ہونا چاہیے کہ عمل آپ کا کیسا ہے. لیکن ہم ایمان اور عقیدے میں تو نہ جانے کتنی بڑی بڑی باتیں کر جاتے ہیں، جب عملی میدان میں آتے ہیں تو ہم زیرو اور صفر نظر آتے ہیں. جہاں ایمان ہو وہاں عمل بھی ہو. میں فرعون سے نجات چاہتی ہوں اور فرعون کے عمل سے نجات چاہتے ہیں. وہ صرف اتنا نہیں، وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور مجھے اس ظالم قوم سے نجات دے. اس آیت میں 3 چیزوں کی خواہش کی ہے، 3 چیزوں کی تمنا کی ہے. ایک یہ کہ مجھے تیری قربت چاہیے، جنت میں تیرے پاس میرا گھر ہو. فرعون سے مجھے نجات چاہیے اور اس کے عمل سے. وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور وہ قوم جو ظالم ہو اس سے مجھے نجات چاہیے. یہ ایک عورت کی خواہش ہے، ایک مومنہ کی. آج بھی اگر ہماری عورتیں ہیں تو ان کے ہاں بھی یہی خواہش ہونا چاہیے، یہی آرزو ہونا چاہیے، یہی تمنا ہونی چاہیے. جہاں بھی ہوں خدا سے قریب رہنے کی کوشش کریں، جہاں بھی ہوں نیک ہوں، عمل اچھا ہو، صالح ہو. اور کہیں بھی اگر ظالم کو دیکھیں تو اس ظالم کے خلاف آواز بلند کریں. ہر میدان میں عورتیں نظر آئیں گی آپ کے، علم کے میدان میں، معرفت کے میدان میں، جہاں بھی دیکھیں یہ عورت آپ کو نظر آئے گی. ہر میدان میں یہ عورت نظر آئے گی. کاش کی عورتیں ایسی ہوں، یہ ایک نمونے کے طور پہ. ورنہ قرآن میں بہت سی عورتوں کا ذکر ہے. جناب مریم کا ذکر اسی قرآن میں ہے. ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین. ہم نے طہارت کے میدان میں اس عورت کا انتخاب کر لیا ہے، عبادت کے میدان میں ہم نے اس عورت کا انتخاب کر لیا ہے. مریم جیسی عابدہ نہیں، مریم جیسی طاہرہ نہیں. اللہ اکبر. مریم جیسا مقام کسی کا نہیں. ایک عورت عبادت و اطاعت پہ اس حد تک پہنچ جاتی ہے، اس حد تک پہنچ جاتی ہے، خدا کے نزدیک اتنی محبوب ہو جاتی ہے کہ پھر اس کے لیے کھانے آسمان سے آتے ہیں. کہ وقت کا نبی دیکھ کے پریشان ہو جاتا ہے اور سوال کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے مریم یہ سب کہاں سے آیا؟ یہ سب کے سب وہاں سے آیا ہے. خدا سے قریب ہو کے تو دیکھیں. دنیا والے کیا دیں گے جو خدا دے دے گا؟ دنیا والے کون سی نعمت دیں گے جو اللہ دے دے گا؟ لہذا انسان کو چاہیے اس نعمت کی تلاش کرے، اس نعمت کی حاصل کرنے کی کوشش کرے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں، قرآن نے ان کا ذکر کیا ہے، پڑھیے قرآن. کیا بہادر، کیا شجاع عورت تھی. جگر دیکھیں، بچے کو تابوت میں رکھ کے دریائے نیل کے حوالے کرنے پہ تیار ہے. فرعون کے دربار میں جا کے بچے کو دودھ پلانے پہ تیار ہے. اور جو فرعون کہتا ہے کہ یہیں رہ کے موسیٰ کی پرورش کرو تو کہتی نہیں، میں یہاں نہیں رہوں گی، میں گھر لے جاؤں گی. ایک ظالم و جابر بادشاہ کے سامنے خدا کے اوپر بھروسہ کر کے اس اعتبار سے گفتگو کرنا اور موسیٰ کو اپنے گھر لے جا کے وہیں پالنا، وہیں پرورش کرنا، یہ کتنی بڑی بات ہے.
ایسا ایمان اور ایسا یقین اور ایسا اعتماد اور بھروسہ اور توکل ہوگا کسی کے پاس؟ یہ عورتیں ہیں جن کا کوئی جواب نہیں ہے. یہ ساری بیویاں ایک طرف، جناب سیدہ، ان کا کوئی جواب ہے؟ کوئی جواب ان کا لا سکتا ہے؟ مریم بھی اس کے سامنے کچھ نہیں ہے، مادر موسیٰ بھی اس کے سامنے کچھ نہیں ہے، آسیہ بھی ان کے سامنے کچھ نہیں ہے. ہر لحاظ سے جناب سیدہ کی عظمت و بلندی اس حد تک ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. اور یہی جناب سیدہ کی عظمت اور بلندی تھی کہ جس طریقے سے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب خدیجہ کی زندگی میں کسی دوسری عورت سے شادی نہیں کی، اسی طریقے سے مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ہوتے ہوئے کسی دوسری عورت سے شادی نہیں کی. اس لیے جب ایسی باعظمت خاتون ہیں تو دوسروں کی ضرورت کیا ہے، دوسروں کی حاجت کیا ہے؟ لیکن جب جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے انتقال ہو گیا تب مولا کائنات نے خواہش کی تھی اپنے بھائی عقیل سے، کسی ایسے شریف اور بہادر خاندان کو تلاش کیجئے کہ جس سے ایک بہادر اور شجاع اور ایک شریف بیٹا پیدا ہو. تو جناب عقیل نے کہا تھا ام البنین کے لیے کہ ایک خاندان ہے، ایک گھرانہ ہے جو شجاعت میں، بہادری میں، شرافت میں بہت زیادہ مشہور ہے. اور اس خاندان سے تمام عرب واقف تھے، لہذا اگر آپ کہیں تو ہم ایسے خاندان میں آپ کا رشتہ کریں. امیر المومنین علیہ السلام نے کہا ہاں، یہ بات تھا. علی جیسا شیر، علی جیسا بہادر، علی جیسا شجاع. دنیا اپنے مرد اپنے اوپر ناز کرتے ہیں، عورت کیسی بھی ہو، عورت کے بارے میں نہیں دیکھتے اچھے گھر کی ہے، کس گھر کی ہے، شریف گھر کی ہے، کیا ہے، جیسی بھی عورت ہو، بس دولت نظر آئے اس کو لے کے چلے آتے ہیں. لیکن معلوم ہونا چاہیے عورت کو قرآن نے کھیتی کے نام سے کھیتی سے تعبیر کیا ہے. عورت حرث لکم، تمہارے لیے کھیتی ہے. جیسی زمین ہوتی ہے ویسی فصل ہوتی ہے. مولا کائنات کی کیا کمی تھی؟ شجاعت میں کمی تھی، بہادری میں کمی تھی، عبادت میں کمی تھی، اطاعت میں کمی تھی، کسی چیز میں کمی نہیں تھی. اس کے باوجود کہتے ہیں اپنے بھائی سے کہ ایسے خاندان کو تلاش کرو جو بہادر خاندان ہو. مولا آپ خود بہادر ہیں تو بہادر خاندان کیوں تلاش کر رہے ہیں؟ آپ خود شجاع ہیں تو شجاع خاندان کیوں تلاش کر رہے ہیں؟ کیا آپ کی وجہ سے بہادر بیٹا نہیں پیدا ہوگا، شجاع بیٹا نہیں پیدا ہوگا، عابد اور زاہد نہیں پیدا ہوگا، شریف نہیں پیدا ہوگا؟ کہا نہیں، ماں کو تلاش کرو، ماں بھی ایسی ہونی چاہیے. جب تلاش کیا تب جا کے ام البنین کے ساتھ آپ کی شادی ہوئی. اور ام البنین واقعی اتنی باکردار خاتون تھی کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت کی اس حد تک قائل تھی، اس حد تک قائل تھی کہ جب رخصت ہو کر جناب ام البنین آئی ہیں تو آنے کے بعد ڈیوڑھی پہ بیٹھ گئیں، اور جب بیٹھ گئیں تو اندر جانے کے لیے تیار نہیں ہوتی. حسنین علیہ السلام آئے، کہا کہ آپ اندر کیوں نہیں چلتی؟ کہا میں دیکھو کنیز بن کے آئی ہوں، میں کس طریقے سے داخل ہوں. لیکن امام حسن امام حسین علیہ السلام نے بازو پکڑ لیے، کنیز نہیں، آپ ایک ماں کی حیثیت سے آئی ہیں، آپ اندر آئیے. جناب ام البنین کو لے کے آگے بڑھے اور واقعاً کردار وہ ادا کیا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. جس وقت آپ رخصت ہو کے آئی ہیں، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام بیمار تھے. آپ کی ایسی تیمارداری کی جیسے ایک ماں کرتی ہے.
راتوں کو جاگا کرتی تھی، بچوں کی خدمت کیا کرتی تھی، بچوں کا خیال رکھتی تھی، لیکن جب تک گھر میں رہی ہیں ایک کنیز کی حیثیت سے رہی ہیں، کہیں اس بات کا احساس نہ ہونے پائے کہ میں اپنے اندر کسی طرح کی وہ چیز محسوس کر رہی ہوں۔ یہ ایک پاکردار خاتون تھی، یہ آپ کے اندر علم، آپ کے اندر فضل، آپ کے اندر کمال، دونوں طرف سے والدین، یعنی دونوں طرف سے نجیب تھی، اصیل تھی، با ایمان تھی، صاحب فضیلت تھی، صاحب کردار تھی، تقوی اور پرہیزگاری میں ایک بہترین عورت تھی۔ آپ کے اندر شجاعت، آپ کے اندر استقامت اس حد تک تھی کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ جب جناب ام البنین سے بیان کیا گیا آپ کے بیٹوں کی شہادت جو کربلا میں ہوئی، ایک ایک کر کے جب شہادت بیان کی گئی تو ام البنین سنتی رہیں۔ جب جناب عباس علیہ السلام کی شہادت کے بارے میں سنا تو فوراً اپنے دل کو پکڑ لیا، اپنے سینوں کو پکڑ لیا، کہا میرے دل کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، میرے دل کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ کاش کی میرے بچے قربان ہو جاتے مگر میرا حسین بچ جاتا۔ یہ جناب ام المؤمنین کی خواہش تھی، میرے بچے قربان ہو جاتے، چاروں بیٹے، وہ چاروں بیٹے چاہے جناب عباس ہوں، چاہے عبداللہ ہوں، چاہے جعفر ہوں، چاہے عثمان ہوں، سب بہادر بیٹے تھے۔ کہا یہ چاروں بیٹے میرے قربان ہو جاتے مگر میرا حسین بچ جاتا۔ اللہ اکبر۔ اس عورت کی بہادری اور شجاعت کا اندازہ یہیں سے لگایا جا سکتا ہے، اس کی استقامت کا اندازہ یہیں سے لگایا جا سکتا ہے۔ کتنی بہادر اور شجاع عورت تھی کہ جب اپنی بیٹوں کی شہادت کی خبر سنتی ہے تو اپنے بیٹوں کو بھول کے حسین ابن علی کو یاد کرتی ہے، کاش کہ میرا حسین بچ جاتا، یہ میرے بیٹے قربان ہو جاتے۔ اور ام المؤمنین جب تک زندہ رہیں جناب عباس علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے عبداللہ کو لے کے جاتی تھیں، جنت البقیع میں بیٹھ کے رویا کرتی تھیں، جنت البقیع میں بیٹھ کے گریا کرتی تھی۔ اہل مدینہ جمع ہو جاتے تھے اور جمع ہونے کے بعد سب آپ کے گریا و بکا میں شامل ہو جاتے تھے۔ زندگی بھر یاد کرتی رہیں جناب ام المؤمنین، زندگی بھر یاد کرتی رہیں۔ تاریخ لکھتی ہے، روایت بتاتی ہے کہ جب ام المؤمنین جنت البقیع میں جاتی تھی تو جناب ام المؤمنین 4 قبریں بناتی تھیں، ایک قبر عباس کی، دوسری جعفر کی، تیسری عبداللہ کی، چوتھے عثمان کی۔ ایک ایک کر کے کہتی تھی عباس تجھ پہ روؤں، جعفر تجھ پہ روؤں، عبداللہ تجھ پہ روؤں، عثمان تجھ پہ روؤں۔ اور یہ کہنے کے بعد کہتی ہے نہ میں کسی پہ نہیں روؤں گی، نہ میں عباس پہ روؤں گی، نہ عبداللہ پہ روؤں گی، نہ میں جعفر پہ روؤں گی، نہ میں عثمان پہ روؤں گی، میں روؤں گی تو اس حسین پر روؤں گی، اس حسین پہ گریا کروں گی جسے کربلا کے میدان میں 3 روز کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا۔ اس حسین پہ روؤں گی کہ جس کے گلے کا بوسہ رسول اللہ لیا کرتے تھے۔ اس حسین پہ گریا کروں گی کہ جسے مولا کائنات بہت زیادہ چاہتے تھے۔ میں اس حسین پہ روؤں گی جسے وقت آخر جب بچے نے آواز دی کہ اماں مجھے کیا اپنے سینے سے نہیں لگائیں گے، ماں کے بندے کفن ٹوٹے، حسین کو سینے سے لگایا۔ اللہ اکبر۔ اگر میں روؤں گی تو اس حسین پہ روؤں گی جس کا لاشا کربلا کے میدان میں بے گور و کفن پڑا رہا، کوئی اسے دفن کرنے والا نہ رہا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضا بقضائه وتسلیما لامره۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات۔
تابع بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر. تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، کیسے دروازہ ہٹاؤں، کیسے محسن کو بچاؤں، سانس سینے میں رکی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہاتھ میں جس کے میرا ہاتھ دیا تھا تم نے، کہہ کے من کن تو جسے مولا کہا تھا تم نے، میں نے ہر موڑ پہ بابا ساتھ اس کا ہے نبھایا، کیا میرا جرم یہی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری امت نے بنا دی ہے یہ حالت بابا، کوئی پسلی بھی نہیں میری سلامت بابا، سانس لیتی ہوں میں جس دم رکنے لگتا ہے میرا دم، صرف مرنے کی کمی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا کبھی دربار میں پیشی کو بلاتے ہیں ہمیں، کبھی دروازے پہ آ کے ستاتے ہیں ہمیں، میرے یہ پھول سے بچے پوچھتے ہیں یہی مجھ سے، کیا خطا ہم سے ہوئی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا شرم آتی ہے بھلا تم کو بتاؤں کیسے، یہ تماچوں کے نشان تم کو دکھاؤں کیسے، تم نہ پہچان سکو گے دیکھ کر مجھ کو کہو گے کیا میری زہرا یہی ہے، تیری زہرا کی مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا یہ اذیت یہ خاموشی نہیں دیکھی جاتی، مجھ سے تنہائی علی کی نہیں دیکھی جاتی، تیرا پیغام سنانے حق ولایت کا بتانے،
زہرا گھر گھر میں گئی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا آپ کے سوگ میں تاریک نے دیکھا گیا گھر، آگ دروازے پہ امت نے لگا دی آ کر، بابا جاں باد تمہارے دیکھیے گھر میں ہمارے، روشنی کیسی ہوئی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا خبر زہرا سے تکلم یہ صدا آتی ہے، کتنی صدیوں سے میری قبر پہ ویرانی ہے، پھول تربت پہ چڑھا کے یک دیا لا کے جلا کے، کیا مدینے میں کوئی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، کیسے دروازہ ہٹاؤں، کیسے محسن کو بچاؤں، سانس سینے میں رکی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا عباس کو ایک پل نہ روئی، شبیر کو رونے کی خاطر، میں آج تلک زندہ ہوں، میں ام البنین ہوں لوگوں، میں ام البنین ہوں لوگوں، عباس کی میں ماں ہوں، میں ام البنین ہوں لوگوں، میں ام البنین ہوں لوگوں، عباس تو میرا بیٹا ہے، شبیر ہے بیٹا زہرا کا، 100 بھی ہوتے عباس اگر شبیر پہ کر دیتی صدقہ، سیکھا ہے علی سے درس وفا، حسنین کی خدمت فرض میرا، زینب کے لیے فضا ہوں، میں ام البنین ہوں لوگوں، میں ام البنین ہوں لوگوں، عباس کی میں ماں ہوں، میں ام البنین ہوں لوگوں، میں ام البنین ہوں لوگوں، یہ کم تو نہیں رتبہ میرا، میرے قدم تلے خالق نے، اس غازی کی جنت رکھ دی، جنت جو سبھی کو بانٹے، وہ جس کا پرچم کرتا ہے ہر ایک زمانے پر سایہ، میں اس کے لیے سایہ ہوں، میں ام البنین ہوں لوگوں، میں ام البنین ہوں لوگوں، عباس کی میں ماں ہوں، میں ام البنین ہوں لوگوں، میں ام البنین ہوں لوگوں، اے کاش میں جاتی کرب و بلا، محضر میں نام جو ہوتا،
اب سانسیں جب تک باقی ہیں مجھ کو یہ رہے گا صدمہ، کیوں ساتھ علی کی بیٹی کے بازو نہ رسن میں میرے بندھے، زہرا سے میں شرمندہ ہوں، میں ام البنین ہوں لوگوں، میں ام البنین ہوں لوگوں، عباس کی میں ماں ہوں، میں ام البنین ہوں لوگوں، میں ام البنین ہوں لوگوں۔ ایک ماں جو دھوپ میں بیٹھی ہے سایہ یہ اس پر ہوتا، جب دیکھتی ہوں اجڑی گودی دل میرا لرز جاتا ہے، چلتے ہیں میرے دل پر خنجر، ہے فضل کی ماں بھی بیوہ مگر بالوں کے لیے دکھیا ہوں، میں ام البنین ہوں لوگوں، میں ام البنین ہوں لوگوں، عباس کی میں ماں ہوں، میں ام البنین ہوں لوگوں، میں ام البنین ہوں لوگوں۔ اے میر تکلم وہ بی بی کہتی ہوگی یہ رو کر، غازی کے کٹے شانوں کی قسم ہے فرض میری سانسوں پر، پیاسا گیا اصغر دنیا سے یہ جب سے سنا ہے یہ میں نے، میں پیاسوں کی ساقا ہوں، میں ام البنین ہوں لوگوں، میں ام البنین ہوں لوگوں، عباس کی میں ماں ہوں، میں ام البنین ہوں لوگوں، میں ام البنین ہوں لوگوں۔ متوجہ زیارت۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک وعلی جدک ابابیک، السلام علیک وعلی امک اباقیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا مولاي یا غریب الغرباء، السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیک یا اسیر الاعداء، السلام علیک یا شمس الشموس انیس النفوس، غریبا شہیدا مدفونا بعرض توس، السلام علیک یا مغیث الشیۃ والضبار فی یوم الجزاء، السلام علیک یا سلطان العرب والعجاب، السلام علیک یا ابا الحسن علی ابن موسیٰ الرضا، روحی و جسمی لک الفداء یا مولا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، السلام علیک یا شریک القرآن، السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیک یا امام الانس والجان، السلام علیک یا امام زماننا هذا، عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک، وجعلنا من اعوانک وانصارک وشیعتک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔